وہ یہ اپنے ذہن میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ان سے بہتر ہدایت ہے، اور جس کو یہ خدائی ہدایت کہہ رہے ہیں اس پہ یہ 1.5 ملین جو فی زمانہ عمل کر رہے ہیں ان سے تو ہم کروڑ درجے بہتر نظر آ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں ہم جب ان سے بہتر ہیں اور ہمارے پاس ان کا کلام بھی انسانی کلام ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن کریم کی اسٹڈی کرنے کی. مسئلہ مسلمانوں کا ہے کہ تراجم ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں، تراجم میں جواب دیے گئے. تقریباً ہر مکتبہ فکر سے ہمارے پاس تراجم و تفسیریں آ چکی ہیں. ایک بڑی حیرت ہوتی ہے آج بھی درس نظامی میں، بڑی حیران کن باتیں ہیں، آج بھی درس نظامی میں مفسرین اور مترجمین تیار کیے ہیں، جبکہ لائبریریوں میں سینکڑا کے حساب سے ہمارے ترجمے میں تفسیر موجود ہیں، اور بزرگوں نے تقریباً ہر زاویے سے اس پہ کام کیا. اور ٹھیک ہے میرا آپ کے ترجمے سے، آپ کے حضرت کے ترجمے سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو ہمارے معرف القرآن یا کنز الایمان یا اس قسم کے تراجم سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن موجود تو ہے سب کے لیے. تو کیا ہم ان کو وقت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اگر ایک خاص مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور اس میں تراجم و تفسیر موجود ہیں، اب ہمیں عمل کرنے میں کیا تکلیف، کیا پریشانی، کون سی چیز ہمیں روکتی ہے کہ بھئی ہم قرآن، پہلے کے لوگ یہ کہتے بھئی یہ عربی میں ہے، ہمارے پاس ترجمہ اور تفسیر اویلیبل نہیں ہے، ہم اس سے کیا ہدایت حاصل کریں، بس ٹھیک ہے نماز میں استعمال کر لیتے ہیں اور 2-4 مزید کام اس سے لے لیتے ہیں، مگر اس سے زیادہ نہیں سمجھتے. اور آج تو ہزاروں، بلکہ آپ اندازہ لگائیے، ڈاکٹر پروفیسر محمد مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پی ایچ ڈی کا مقالہ مجھے پڑھنے کا کہیں سے اتفاق ہوا. 350 1969 میں ڈاکٹر صاحب نے پی ایچ ڈی کیا اور گولڈ میڈل سے آپ نے قرآن کریم کے تاریخی تراجم و تفسیر مکمل و نامکمل کا تاریخی جائزہ پیش کیا. 750 سے کافی موٹا ضخیم کبھی شائع نہیں ہوا. اس میں 350 پونے 400 اس وقت مکمل و نامکمل تراجم و تفسیر کا پاک و ہند میں ذکر کیا، انگلش کے بھی کچھ تھے شامل ذکر کیا گیا. تو آج تو کم از کم میں سمجھتا ہوں 700-800 تعداد تو پہنچ چکی ہے. مگر سوال کہنے کا یہ کہ ہم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟